بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم امام شیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، عامر بن شراحیل شیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیاہ ستہ کے ثقہ راوی اور عظیم محدثین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ عامر بن شراحیل الشیبی کو ہی امام شیبی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کی ولادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ میں ہوئی۔ اس لحاظ سے آپ تابعی تھے۔ خود فرماتے کہ میں نے 500 صحابہ کو پایا، یعنی ان سے ملاقات کی۔ عامر الشیبی کے سن ولادت کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ خود ان کا بیان ہے کہ وہ جنگ جلولہ کے سال پیدا ہوئے۔ ایک بیان یہ بھی ہے کہ ان کی ماں جلولہ کے قیدیوں میں تھیں، جو ان کے والد شراحیل کے حصے میں آئی تھیں۔ اس حساب سے ان کی پیدائش سن 14 ہجری میں ہوئی۔ عامر کے ہوش سنبھالنے کے وقت صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت موجود تھی، اور ان کی بود و باش بھی ایسے مرکزی مقام پر تھی جہاں بہت سے صحابہ اقامت پذیر تھے اور ان کی آمد و رفت رہتی تھی۔ اس لیے انہیں 500 صحابہ کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ ان میں 48 سے فیض اٹھایا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 8-10 مہینہ مستقل قیام کر کے ان کے کمالات سے فیضیاب ہوئے تھے۔ ان بزرگوں کے فیض نے ان کو امام عصر بنا دیا تھا۔ امام شیبی احادیث نبوی کے جلیل القدر حافظ تھے۔ صحابہ کرام کی شاگردی سے بھی مالا مال فرما دیا۔ جن حضرات سے آپ نے روایت حدیث کی، ان میں چند کے اسم گرامی یہ ہیں: مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ کے علم کے بارے میں یہ ہے، یعنی میں نے 20 سال کے عرصہ میں کسی سے کوئی ایسی نئی حدیث نہیں سنی کہ اس سے بیان کرنے والے سے زیادہ واقف نہ رہا ہوں۔ امام ابن ابی لیلہ، امام شیبی اور ابراہیم نحفی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام شیبی محدث ہیں اور ابراہیم نخعی مجتہد ہیں۔ علم حدیث کے علاوہ دوسرے علوم پر بھی امام شیبی کو دسترس حاصل تھی۔ قرآن مجید کے اتنے زبردست قاری تھے کہ زعیم القرآ کہلاتے تھے۔ امام شیبی کا قوت حافظہ باکمال تھا۔ چنانچہ آپ کا اپنا بیان ہے کہ میں نے آج تک کاغذ پر کچھ نہیں لکھا۔ جب کوئی شخص مجھے کوئی حدیث سناتا تو مجھے حفظ ہو جاتی تھی۔ مجھے کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ اسے میرے سامنے دوبارہ پڑھے۔ علمی لحاظ سے وہ اپنے عہد کے امام تھے۔ حافظ ذہبی ان کو امام، حافظ، فقیہ اور متقی اور امام، اور ابن عماد حنبلی امام البحر العلامہ لکھتے ہیں، انہیں جملہ علوم میں یکساں کمال حاصل تھا۔ ابو اسحاق الجبال کا بیان ہے کہ شیبی جملہ علوم میں یگانہ اثر تھے۔ قرآن، حدیث، فقہ، مغازی، ریاضی اور ادب و شاعری سب میں انہیں یکساں دستگاہ حاصل تھی۔ قرآن کے اتنے ممتاز قاری تھے کہ زعیم القرآ کہلاتے۔ تفسیر میں بھی انہیں پورا ادراک تھا، لیکن احتیاط کی وجہ سے انہوں نے مفسر کی حیثیت سے کوئی شہرت نہیں حاصل کی۔ وہ تفسیر قرآن میں بڑے محتاط تھے، ہر شخص کو اس کا مجاز نہیں سمجھتے تھے۔ زکریا بن ابی زائدہ کا بیان ہے کہ شیبی ابو صالح کے پاس سے گزرتے تو ان کا کان پکڑ کر کہتے کہ تم قرآن نہیں پڑھتے اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہو۔
حدیث کے جلیل القدر حافظ بلکہ امام العصر تھے۔ انہوں نے صحابہ کرام اور تابعین کی بڑی جماعت سے سماع حدیث کیا تھا۔ صحابہ میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سعد بن ابی وقاص، سعید ابن زید، زید بن ثابت، قیس بن عبادہ، عبادہ بن صامت، ابو موسیٰ اشعری، ابو مسعود انصاری، ابو ہریرہ، مغیرہ بن شعبہ، نعمان بن بشیر، جریر بن عبداللہ، بریدہ ابن حصیب، براء بن عازب، امیر معاویہ، جابر بن عبداللہ، جابر بن سمرہ، حارث بن مالک، حسین بن علی علیہ السلام، زید بن ارقم، سمرہ بن جندب، عامر بن شہد، عبداللہ بن عمر، ابن عباس، ابن زبیر، ابن عمر بن العاص، عبداللہ بن مطیع، عبد الرحمن بن سمرہ، عروہ بن جعد، عروہ بن مدرس، عمر بن امیہ، عمر بن حریث، عمران بن حسین، عوف بن مالک، عیاض اشعر، کعب بن عجرہ، محمد بن سیفی، مقدام بن مادقرب، وابسہ بن معبد، ابی جیرہ بن ضحاک، ابو سریحہ غفاری، ابو سعید خدری، اور صحابیات میں ام سلمہ، میمونہ بنت حارث، اسماء بنت انیس، فاطمہ بنت قیس اور ام ہانی سلام اللہ علیہا وغیرہ سے سماع حدیث کیا تھا۔ ان میں سے بعض مرسل روایات ہیں۔ صحابہ کے علاوہ تابعین کی بہت بڑی تعداد سے استفادہ کیا تھا۔ حدیث کا انہیں خاص ذوق تھا اور اس کو انہوں نے بڑی مشقت سے حاصل کیا تھا۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنا علم کہاں سے حاصل کیا؟ انہوں نے جواب دیا، غم و اندوہ کو بھلا کر ملکوں کی سیاحت کر کے۔ حافظہ اتنا قوی تھا کہ کبھی کاغذ قلم اور دوات کے شرمندہ احسان نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ جو حدیث سن لی وہ ہمیشہ کے لیے سینہ میں محفوظ ہو گئی۔ ان کا خود کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بیاض کو کتابت سے سیاہ نہیں کیا، یعنی کبھی لکھا نہیں۔ جب کسی نے کوئی حدیث سنائی تو وہ میرے سینہ میں محفوظ ہو گئی اور اس کے دوبارہ سننے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ لیکن دوسروں سے حدیثوں کے لینے میں وہ بڑے محتاط تھے۔ انہی لوگوں سے حدیث لیتے تھے جو علم کے ساتھ عقل و تقوی کے زیور سے آراستہ ہوتے۔ اس میں ان کا اصول یہ تھا کہ علم اسی شخص سے حاصل کرنا چاہیے جس میں زہد و عبادت اور عقل و دانش دونوں جمع ہوں۔ تنہا عقل یا تنہا تقوی رکھنے والا علم کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ حدیث میں ان کے علم کا دائرہ نہایت وسیع تھا۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے 20 سال کے عرصہ میں کسی سے کوئی ایسی نئی حدیث نہیں سنی جس سے میں بیان کرنے والے سے زیادہ واقف نہ رہا ہوں۔ اہل حجاز، بصرہ اور کوفہ تینوں علمی مرکزوں کے محدثین کی احادیث کا ان سے بڑا کوئی حافظ نہ تھا۔ سنن کے بھی بڑے عالم تھے۔ مقہول کا بیان ہے کہ میں نے شیبی سے زیادہ سنت ماضیہ کا عالم نہیں دیکھا۔ ابن ابی لیلہ کہتے تھے کہ شیبی صاحب آثار تھے اور ابراہیم صاحب قیاس، لیکن اس وسعت علم کے باوجود وہ خود روایت حدیث میں بڑے محتاط تھے۔ زیادہ روایت کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ گزشتہ صلحاء زیادہ حدیثیں بیان کرنا برا سمجھتے تھے۔ اگر مجھے یہ پہلے سے معلوم ہوتا جو بعد میں معلوم ہوا تو میں صرف محدثین کی متفقہ حدیثیں بیان کرتا، لیکن روایت بالمعنی کو خلاف احتیاط نہیں سمجھتے تھے، یعنی روایت میں الفاظ کی پابندی ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ ابن عون کا بیان ہے کہ شیبی حدیثیں بالمعنی روایت کرتے تھے۔ علوم و فنون میں یکساں ادراک حاصل تھا، لیکن ان کا خاص اور امتیازی فن فقہ تھا۔ اس میں ان کا پایہ اتنا بلند تھا کہ اپنے عہد کے سب سے بڑے فقیہ سمجھے جاتے تھے۔ ابو الحسن کہتے تھے
کہ میں نے کسی کو شیبی سے بڑا فقیہ نہیں پایا۔ بعض علماء تو انہیں اس عہد کے کل ائمہ پر ترجیح دیتے تھے۔ سعید بن مسیب، طاؤس، عطا، حسن بصری اور ابن سیرین کسی کو بھی شیبی سے بلند مرتبہ فقیہ نہیں پاتے تھے۔ ابراہیم نخعی جو خود بہت بڑے فقیہ تھے، ان کے تفقہ کے اتنے قائل تھے کہ جو مسئلہ ان کو نامعلوم ہوتا اس کے سائل کو شیبی کے پاس بھیج دیتے تھے۔ ان کا فقہی کمال اتنا مسلم تھا کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں جو علوم نبوی کے حقیقی وارث تھے وہ مسند افتاء پر بیٹھ گئے تھے۔ ابو بکر ندلی کا بیان ہے کہ ابن سیرین نے مجھے ہدایت کی تھی کہ شیبی کے دامن سے وابستہ رہو، کیونکہ وہ صحابہ کی بڑی تعداد کی موجودگی میں فتویٰ دیتے تھے۔ امام شیبی کی وفات کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ 109 ہجری، 106 ہجری اور 103 ہجری۔